الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوصاف کو بیان کیا ہے کہ وہ کتنے عبادت گزار تھے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کر رکھا تھا وہ کس طریقے سے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اصل زندگی یہی ہے، اصل زندگی عبادات کی ہے۔ اصل جو زندگی ہے مسلمانوں کی، وہ ہمارا جو تعلق ہے یا ہمارا جو ہر عمل ہے، ہماری جو ہر بات ہے، ہماری جو ہر حرکت ہے یا ہمارا جو ہر کام ہے، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں دوستوں، دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اپنے غرض کے لیے نہیں ہونا چاہیے یا کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر کام کا مقصد اللہ ہونا چاہیے، اس کے رسول ہونا چاہیے، اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہر کام کا جو نتیجہ ہے، کا جو مقصد ہے، یہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ راز ہے اسلام کا، یہ راز ہے ہماری زندگی کا، اور یقین جانیے آپ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ خود غور فرمائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے بخش آئے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اب تو معصوم عن الخطأ تھے، آپ سے گناہ سرزد ہوتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہر سی بات ہے بچا رکھا تھا۔ یہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایسے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات عبادت کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اتنا آپ عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کا پاؤں پھل جایا کرتا تھا، ورم آیا جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا بھی کرتے تھے، اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشائے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا محنت کیوں کرتے ہیں، راتوں کو بالکل جگے رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کے سامنے بس جگے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، آپ آرام کیوں نہیں کرتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں پھر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا، اتنا کرم کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ ساری چیزیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ظاہر سی بات ہے بہت بڑا یہ اسوہ اور یہ پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا کرم کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو سب سے بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کر رکھا ہے، ورنہ کسی چرچ میں جا کر کے ہم ماتھا ٹیک رہے ہوتے، کسی مندر میں جا کر گھنٹے بجا رہے ہوتے، یا کوا ہوتے تو کائیں کرتے، اور گدھے یا گھوڑے ہوتے تو ہین آتے، کوئی اور جانور ہوتے جنگلوں میں پھر رہے ہوتے، بدمست ہوتے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم یہ کیا کہ ہم کو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا احسان ہے، اس لیے اللہ کا ہمیں قدردان ہونا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کتابیں پڑھ لیں، آپ تقریریں سن لیں، لیکن عبادت کیا ہے؟ اس کا مزہ عبادت کر کے آپ کو ملے گا۔ دعا کیا ہے؟ اس کا مزہ دعا کر کے آپ کو ملے گا۔ قرآن پڑھنے میں کیا لطف ہے؟ اس کا مزہ آپ کو قرآن پڑھ کر کے ہی ملے گا۔ میرے بھائیوں، آپ نماز میں لگ جائیں دل اور جان سے کہ میں اب اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، اب دنیا کچھ بھی نہیں ہے، میرے سوچ فکر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اس طریقے سے آپ نیت باندھیں، صرف اللہ یاد رہے۔ اس کے بعد آپ کچھ دن تک اس طریقے سے نماز پڑھیے، نماز کو بنائیے، پھر دیکھ لیجیے آپ نماز کی لذت اور نماز کی حلاوت پائیں گے۔ دعا کی لذت ہے، قرآن پڑھنے کی لذت ہے، اللہ کی عبادت میں ایک ایسا عجیب سکون اور لذت ہے کہ آپ عبادت کریں گے تب پتہ چلے گا۔ آپ اللہ کے سامنے رو کر کے اور خلوص دل سے ہاتھ اٹھا کر کے مانگیں گے تب پتہ چلے گا کیا لذت ہے۔ پڑھنے سے، تقریر سننے سے میرے بھائیوں وہ لذت آپ کو نہیں مل سکتی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا جائے کہ آم بڑا میٹھا ہوتا ہے، بہت لذت ہوتی ہے، بہت سکون ملتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، صرف بتا دیا جائے یا کتابوں میں آپ پڑھ لیں ایسا ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ مزہ نہیں مل پائے گا جو کھانے پر ملے گا، جو چکھنے پر ملے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ایسے ہی عبادت، ایسے ہی تلاوت، ایسی ہے دعا، اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ میرے بھائیوں، ایمان بہت بڑی دولت ہے،
الفاظ نہیں ہیں کہ اس کو بیان کیا جائے کہ ایمان سے دل میں کتنا سکون ملتا ہے، اور ایمان سے، قرآن پیغام سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی میں لانے سے زندگی کیسی کامیاب ہوتی ہے، زندگی میں کتنا سکون آتا ہے، میرے بھائیوں الفاظ نہیں ہیں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ خود یہ کام نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو احساس نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا حلاوت ہے، کیا لذت ہے ایمانیات میں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، دل لگا کر کے اللہ سے دعا کریں، صرف یقین اللہ پر رکھیں۔ میرے بھائیوں صاف اور سیدھی بات یہ ہے، دنیا کے جھمیلے میں مت پڑیے، لوگوں کے الجھاوے میں مت پڑیے، کسی بھید بھاؤ میں مت پڑیے، نہ ذات پات کے، نہ برادری کے، نہ مسلک کے، تو فلاں ہے تو ڈھیکا ہے، یہ سب ایک ڈھونگ ہے، دکان چلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک اللہ کو مانیے، اللہ کی عبادت کیجیے، بھائی بھائی بن کر کے رہیے، ایک دوسرے کے دکھ میں کام آئیے، میرے بھائیوں ایک دوسروں کو سمجھائیے، صلح کرائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اس میں سے غریبوں کو دیجیے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اپنے طاقت کا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے۔ میرے بھائیوں یہ سب کچھ تو ہے، بندوں کو راحت دیجیے، بندوں کو اپنی زبان سے تکلیف مت دیجیے، ذات پات کا فطور رکھ کر کے، مسلک کا فطور رکھ کے کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ یہ امت کو ان لوگوں نے بانٹ کر کے بہت بڑا غلط کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ دیکھ لیجیے، ایک تھے وہ نیک تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک جماعت تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ جو بھی حکم دیں گے، جو بھی کہیں گے، ہم اس کو ترنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ الگ الگ بٹے نہیں، ٹولہ نہیں بنایا، گروہ نہیں بنایا، مسلک نہیں بنایا، اس لیے کامیاب تھے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بول بالا کرتا، ان کی حکومت ہوتی۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایکتا کی یہ طاقت تھی، اور اسلام نے ہی ایکتا سکھایا ہے۔